العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم۔ محترم حضرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری اقرار برکاتی صاحب نے تعریف میں چند الفاظ بیان کیے، حالانکہ میں اس تعریف کے بالکل متحمل ہی نہیں ہوں۔ یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسن ظن کو حسن یقین میں بدلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ غیور مسلمانوں، نقیب اہل سنت نے بتایا کہ پردے کا انتظام کرنا چاہیے، یہ اشد ضروری ہے۔ آگے بھی اس چیز کا انتظام کریں کہ بیچ میں جس طریقے سے ایک مرتبہ دیکھا تھا میں نے کہ پردہ پڑا تھا، بیچ میں تو دونوں طرف بانٹ دیا گیا تھا، مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ۔ تو اس سے یہ رہتا ہے کہ جب جنس کا اختلاط نہیں ہوتا ہے تو سننے سنانے کا ماحول بھی بنتا ہے۔ تو غیور مسلمانوں، آپ حضرات کی دیار محبت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملاقات کو یادگار ملاقات بنا دے۔ اور وہ یادگار کیسے بنے گی؟ ایک عالم اور ایک عوام کی ملاقات یادگار تب بنتی ہے جب عالم قرآن اور حدیث کا نچوڑ عوام تک پہنچائے اور عوام اسے اپنے ذہن کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اپنے دل میں محفوظ کر کے اسے اپنے کردار، اس کے گفتار اور رفتار میں اسے وہ لاگو کرتی ہوئی نظر آئے، تب جا کر کے ایک عالم اور ایک عوام کا تعلق گہرا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ محفل پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وابستہ اور منسلک ہے، اس لیے آج وہی عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اسی کے تحت میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لیکن شاعر کی کچھ شاعری بھی سننا ہے جنہوں نے اپنی عقیدت اور محبت کے پیمانے بھر کر کے عقیدت محبت حسین کے پیمانے ہم تک پہنچائے ہیں، اور کہا ہے اس شعر میں انداز خراج عقیدت دیکھیے کہ ذکر حسین آیا تو آنکھیں برس پڑی، ذکر حسین آیا تو آنکھیں برس پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، آنکھوں کے ساحلوں پہ، آنکھوں کے ساحلوں پہ جو اشکوں کا ہے ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پر۔ اب ساحل کسے کہتے ہیں؟ سمندر کا کنارہ ساحل کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں، اس کے اندر جب پانی بھرتا ہے تو پانی بھی ظاہر سی بات ہے، یہ آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بن کر کے جب آنکھیں آنسوؤں کو اپنے کلیجے میں سموتی ہیں تو گویا کہ وہ ایسے لگتی ہیں جس طریقے سے ایک سمندر ہوتا ہے، اور یہ جو پلکئی جو کنارے ہوتے ہیں آنکھوں کے، ان آنکھوں کے کناروں کو شاعر نے ساحل یعنی سمندر کے کنارے سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ جو اشکوں کا ہے ہجوم، لگتا ہے غم حسین کا موسم قریب ہے، لگتا ہے غم حسین کا موسم قریب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شاعر فرماتے ہیں کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح،
حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں آج بھی روشنی کی طرح۔ بے شک حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، بھائیو اور نعرہ مسلمانوں، رسالت۔ ایک ایک بات کو اپنے ذہن نشیں کرتے چلنا۔ آج ذمہ دار اسٹیج سے علماء کرام کی موجودگی میں، قاری برکاتی صاحب کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے بڑی ذمہ دارانہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم کلامی کی جرات اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم کلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ غیور مسلمانوں، یاد کیجئے گا ہمارا سرچشمہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ ہمارا اساسہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ اسلام کی بنیاد کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا اس لیے کہ اے نبی دیکھو تمہیں میں بھیج رہا ہوں اس لیے کہ تمہیں قرآن کی ہدایت لے کر کے جانا ہے، اور اس ہدایت کو لے کر، اس امانت کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے تو قرآن انہیں بتائے گا، اس لیے کہ اے نبی آپ تو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، اللہ کے قانون کے تحت، قانون الہی کے تحت آپ کو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہوگا برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ جب صبح قیامت تک رہے گی تو آنے والے لوگوں کے درمیان بھی وہ ہدایت کا سرچشمہ بنتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ لوگ جب نبی کو تلاش کریں گے تو برادران ملت اسلامیہ بظاہر دنیا میں نہیں پائیں گے، اس طریقے سے نہیں پائیں گے جیسے کہ وہ بظاہر پہلے رہا کرتے تھے، عام و خاص کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، لیکن نہیں، لیکن قرآن وہاں رہے گا۔ اس لیے